Assalamu alaikum dear readers, it's me your writer Aisha Maan. Hope so you all are doing well. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے ناول کی ایپیسوڈ کو ریڈ کرنا. ناول جان حسن از قلم عائشہ مان. کیس نمبر 55 پارٹ 1. ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن. اپنے سینے پر بے انتہا تپش محسوس کرتے حسن نے اپنے سینے پر پڑا. وجود ایک جھٹکے میں خود سے دور جھٹکا تھا. اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے یوں لگا جیسے کسی نے گرم گرم استری اس کے سینے پر رکھ دی ہو. حسن نے اپنی جلتی ہوئی آنکھیں کھولتے اپنی دونوں کوہنیاں بیڈ پر ٹکاتے اٹھنے کی کوشش کی. نظر فوراً اس مومی گڑیا پر پڑی تھی جو بے سد سے برہنہ حالت میں بیڈ پر بے ہوش لیٹی تھی. اس کا نازک وجود مکمل سرخ اور پسینے میں ڈوبا ہوا تھا. حسن نے فوراً کمفرٹر اس کے گرد لپیٹتے اس کے چہرے اور ماتھے پر اپنا ہاتھ پھیرا. اگلے ہی لمحے حسن نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا. اس کا نازک جسم آگ کی طرح دہک رہا تھا. بیبی جانم اوپن یور آئیز. حسن ٹیشو ہاتھ میں لیتا اس کے ماتھے اور گردن پر آئے پسینوں کو صاف کرتا. اس کا گال تھپک کر نرمی سے گویا ہوا جبکہ چہرے پر ڈھیروں پریشانی واضح تھی. عائشہ کو ہوش میں نہ آتا دیکھ حسن کی پریشانی مزید بڑھ رہی تھی. رات کا ایک ایک واقعہ اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرایا. حسن نے فوراً پریشانی سے اپنے بال مٹھی میں جکڑے تھے. اپنی تڑپ پر جنون میں آ کر وہ کیسے اتنی بڑی غلطی کر سکتا تھا. اضطرابی کیفیت میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا بیڈ کے کونے پر پڑی اپنی شرٹ کو فوراً اٹھاتے عائشہ کے وجود پر پہناتے اسے گود میں بھر کر باتھ روم کی طرف دوڑ لگائی. عائشہ کو باتھ ٹب میں لٹاتے حسن نے اپنا ہاتھ باتھ ٹب میں ڈال کر پانی کا ٹمپریچر چیک کیا جو کہ کافی گرم تھا. تیز گرمی ہونے کی وجہ سے پانی کا ٹمپریچر بھی گرم تھا. عائشہ کو یوں ہی لیٹا چھوڑ کر حسن واپس کمرے میں آتا. کمرے میں موجود فریج میں سے برف نکال کر واپس باتھ روم میں داخل ہوا. حسن کے کمرے میں ایک چھوٹا سا فریج موجود تھا جس میں اس کی کچھ انرجی ڈرنکس، عائشہ کی جوسز، چاکلیٹس، ڈونٹس اور آئس کریمز وغیرہ ہوتی تھیں. حسن نے برف کے کیوبز ایک ایک کر کے باتھ ٹب میں پھینکنا شروع کیے. چونکہ فریج چھوٹا تھا اس لیے برف بھی کافی کم تھی. جون کے آخری دن چل رہے تھے. برف تو ڈالتے ہی پگھل چکی تھی. اوپر سے عائشہ کے تپتے جسم کی حرارت سے بھی پانی میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا. حسن اپنا بھیگا ہاتھ عائشہ کے معصوم سے چہرے پر پھیرتا فوراً باتھ روم سے باہر نکلتا کمرے کی جانب بڑھا. وارڈروب سے اپنی شرٹ ٹراؤزر پہن کر نیچے کی طرف دوڑ لگائی. رات کا تیسرا پہر چل رہا تھا. 4 ہونے میں 15 منٹ کم تھے اس لیے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے. حسن کچن کی طرف بڑھتا فریزر میں سے برف کے بڑے بڑے ڈول نکال کر ایک بڑے سے باؤل میں پھینکنے لگا. پورا فریزر خالی کرتے برف کا وہ بڑا سا باؤل اپنے ہاتھ میں اٹھاتا واپس کمرے کی طرف دوڑ لگائی. باتھ روم میں آتے ہی وہ ساری برف ایک ایک کرتے حسن نے باتھ ٹب میں پھینکی. ٹھنڈ کی وجہ سے عائشہ خود میں سمٹ رہی تھی. اس کا نازک وجود پوری طرح کانپ رہا تھا. حالانکہ پانی ابھی اتنا ٹھنڈا نہیں ہوا تھا مگر بخار کی وجہ سے وہ نازک جان کانپ رہی تھی. حسن اپنی شرٹ اتار کر سائڈ پر پھینکتا خود بھی باتھ ٹب میں داخل ہوا. عائشہ کا نازک وجود آگے کو کرتے حسن خود باتھ ٹب میں اس کے ساتھ باتھ ٹب کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتا. عائشہ کی پشت اپنے سینے سے لگا گیا. عائشہ کی نازک ٹانگوں کو اپنی مضبوط ٹانگوں کے اندر قید کرتے اپنے دونوں مضبوط بازو اس کے نازک وجود کے گرد باندھے. عائشہ مکمل طور پر حسن کے اوپر لیٹی ہوئی تھی. حسن کے جسم کی حرارت سے اسے کچھ ٹکور مل رہی تھی. پانی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا تھا مگر حسن کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی. اس وقت وہ ہاسپٹل بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ جس ڈاکٹر کے پاس حسن عائشہ کو لے جانا چاہتا تھا اس وقت وہ ڈیوٹی پر نہیں تھی. بیبی پلیز میرا بچہ آنکھیں کھولو. حسن عائشہ کے گال کو ہلکا سا تھپتھپاتا گمبھیر آواز میں بولا. عائشہ کا سر حسن کے کندھے پر تھا. حسن کا ایک ہاتھ عائشہ کے پیٹ پر بندھا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ مسلسل کبھی عائشہ کا گال تھپتھپاتا تو کبھی اس کے چہرے پر آئے گیلے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتا. عائشہ کو یوں ہی بے سود سا پڑا دیکھ حسن کے پریشانی اور پچھتاوا بڑھتا جا رہا تھا. حسن برف کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیتا عائشہ کی آنکھوں کے کنارے اور ماتھے پر پھیرنے لگا. عائشہ نے ہلکی سی آنکھوں کو جنبش دی تھی. حسن کی جان جو لمحہ بلمحہ نکلتی جا رہی تھی اس کی آنکھوں کو حرکت میں آتا دیکھ اس کی جان میں جان آئی. بیبی میرا بچہ آنکھیں کھولو. حسن اس کے معصوم مرجھائے سے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتا تڑپ کر بولا.
عائشہ نے اپنی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتے حسن کی جانب دیکھا، جب حسن تڑپ کر اس کی دونوں گلابی آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ شاہ جی شاہ کی زندگی۔ حسن تڑپ کر اس کے گال پر ہاتھ رکھے گویا ہوا۔ عائشہ اپنی دونوں ہتھیلیاں حسن کے سینے پر رکھے اپنا چہرہ اٹھا کر حسن کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ اس کی خوبصورت ہیزل آنکھیں گلابی ہو رکھی تھیں، آنکھوں کے کنارے چھوٹی سی ناک اور گالیں بھی سرخ تھیں۔ جان نکال دی تھی تم نے میری۔ حسن تڑپ کر اس کے ماتھے کو چومتا اس کی نازک گال کو سہلاتے گویا ہوا۔ عائشہ کچھ پل حسن کو دیکھتی رہی، پھر واپس اپنا سر حسن کے سینے پر ٹکا گئی۔ شاہ جی جانے شاہ۔ حسن عائشہ کے بالوں پر اپنے لب رکھتا اس کی کمر سہلاتا نرمی سے گویا ہوا۔ مجھے یہاں پر نہیں رہنا، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ حسن کے سینے پر ہی سر رکھے بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تھوڑا صبر کر لو میرا بچہ، پھر لے جاؤں گا یہاں سے۔ حسن عائشہ کی کروٹ بدل کر اسے اٹھا کر اپنے سینے پر لٹاتا، اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر ایک بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹتا، جبکہ دوسرا عائشہ کے بالوں میں رکھتا نرمی سے سہلانے لگا۔ عائشہ حسن کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے اپنے دونوں مومی بازو حسن کے سینے کے گرد لپیٹ گئی تھی، جبکہ اس کی ٹانگیں اب بھی حسن کی ٹانگوں میں قید تھیں۔ عائشہ کی تپش زدہ سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے حسن نے گہری سانس خارج کی تھی۔ حسن 3 گھنٹوں تک اسے باتھ ٹب میں لیے اپنے اوپر لٹائے لیٹا رہا۔ اس دوران حسن مسلسل اس کی کمر اور بالوں کو سہلا رہا تھا۔ 3 گھنٹے بعد جا کر حسن کی آنکھ لگی تھی۔ ابھی وہ 15 منٹ ہی سویا تھا جب گردن کو جھٹکا لگتے ہی حسن نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی۔ پہلی نظر حسن کی عائشہ پر پڑی تھی، جو اس کے سینے سے لپٹی مدھم سانسیں لیتے ہوئے گہری نیند میں سو رہی تھی، جبکہ دوسری نظر حسن کی گھڑی پر پڑی جو 6:15 کا ہنسا بجا رہی تھی۔ حسن نے عائشہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے اس کا ٹمپریچر چیک کیا۔ جسم تو اب بھی گرم تھا، مگر پہلے سے کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ شکر کا سانس لیتے عائشہ کی گال تھپ تھپا کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ بیبی گرل، اٹھو میری جان، میرے بیبی نے بانس لینا ہے نا؟ پھر ڈاکٹر پر چلتے ہیں، اٹھ جاؤ شاباش۔ عائشہ کے نرم و ملائم گال کو نرمی سے سہلاتا محبت سے چول لہجے میں گویا ہوا۔ عائشہ نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتے حسن کو دیکھا، چہرہ اب بھی حسن کے سینے پر ہی تھا، بس ذرا سا اوپر کو موڑے وہ حسن کو دیکھ رہی تھی۔ اٹھ جاؤ میرا بچہ، بانس لینا ہے، حسن نے پیار سے کہتے اس کے گال کو سہلایا، جب عائشہ نے رونی شکل بناتے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہلاتا ہوں اپنے پیارے بیبی کو۔ حسن نرمی سے عائشہ کے بالوں پر پیار کرتا مسکرا کر بولا، پھر بہت احتیاط سے اس کو باتھ ٹب میں لٹاتا اٹھ کر کھڑے ہوتے شاور آن کیا۔ شیمپو وغیرہ اٹھا کر اپنے قریب رکھتے حسن عائشہ کی طرف متوجہ ہوا، جو اپنی شرٹ کو سینے کے مقام سے دونوں مٹھیوں میں جکڑے منہ پھلائے حسن کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ حسن مسکراہٹ دباتا اس کے قریب ہوا، جب عائشہ نفی میں سر ہلاتی فوراً پیچھے کو کھسکی تھی۔ مجھے نہیں نہانا شاہ جی، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ بیبی گرل، ضد نہیں کرو، نہانا ضروری ہے، پھر ہم نے ڈاکٹر پر بھی جانا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں نہانا۔ عائشہ نے دھنیا بناتے نفی میں سر ہلا کر حسن کو دیکھا۔ بیبی گرل، ضد نہیں کرو میری جان، فٹافٹ نہلاؤں گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے بیبی کو جلدی سے ٹھیک ہونا ہے نا؟ حسن نرمی سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا گویا ہوا۔ نہیں مجھے نہیں ٹھیک ہونا، عائشہ بہرائی ہوئی آواز میں کہتی، پھر سے کھسک کر پیچھے ہوئی۔ کیوں ٹھیک نہیں ہونا؟ حسن اسے ہاتھ سے پکڑ کر واپس اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، کیونکہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو آپ واپس غائب ہو جائیں گے۔ اپنا نچلا لب باہر کو لٹکائے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے حسن کو دیکھ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، جبکہ اس کی بات سنتے حسن کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ تڑپ کر عائشہ کو اپنے گلے سے لگاتے اس کے گردن پر اس کے گرد اپنا حصار سخت کیا۔ میں کوئی جن ہوں جو غائب ہو جاؤں گا؟ میں تو اپنے پیارے بیبی کا شاہ جی ہوں، ہمیشہ اپنی شہزادی کے پاس رہوں گا۔ حسن عائشہ کو اپنے گلے سے لگائے اس کے بال اور کمر پر نرمی سے پیار کرتا گویا ہوا۔ پر آپ غائب ہو جاتے ہیں جب میں بیمار ہوتی ہوں، آپ صرف تب میرے پاس آتے ہیں، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ عائشہ کی معصوم آنکھوں سے آنسو ٹوٹتے اس کے گلابی گالوں پر پھسلنے لگے۔ اس بار کہیں غائب نہیں ہوں گا، بس ویسا کرو جیسا تمہارا شاہ جی کہہ رہا ہے، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں نے اپنے پیارے بیبی کے ساتھ بہت ساری باتیں بھی تو کرنی ہیں۔ حسن عائشہ کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس کے گالوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتا
محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا، پھر مسکراتے اس کے ماتھے اور گالوں کو شدت سے چوما۔ وعدہ کریں کہ کہیں غائب نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گا میرا بچہ، تمہارے پاس ہی ہوں ہمیشہ، حسن کے محبت بھرے لہجے میں کہنے پر عائشہ نے اپنی چھوٹی سی ناک کھینچتے اس بات میں سر ہلایا۔ حسن نے مدھم سا مسکراتے اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کر کے اس کے شرٹ اور انر کو اس کے وجود سے الگ کیا، پھر نرمی سے ہلکا ہلکا پانی اس کے جسم پر ڈالتے اسے نہلانا شروع کیا۔ اسے نہلاتے ہوئے بہت جگہ حسن کی نیت خراب ہو رہی تھی، مگر وہ خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ یہ وقت رومانس کا نہیں تھا۔ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھانے کے باوجود بھی حسن اپنے ہاتھوں اور ہونٹوں کی بے باکی کو قابو نہ کر سکا۔ اپنے ہاتھوں کے نیچے اس کی دھڑکنوں کو مسلتے، جہاں شدت بھرا پیار آتا وہاں اپنے لب رکھ دیتا۔ عائشہ کو اچھے سے نہلا کر بعد گاؤن پہناتا، اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹایا۔ عائشہ کے لبوں کو شدت سے چومتا حسن واپس باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ عائشہ اسی بات گاؤن میں گڈلی بن کر بیڈ پر ہی لیٹ گئی۔ 15 منٹ میں حسن بھی نہا کر باہر نکلا۔ کپڑے چینج کر کے عائشہ کے بھی کپڑے نکال کر اسے اچھے سے تیار کرتے گود میں اٹھایا نیچے کی جانب بڑھا۔ عائشہ کے نازک وجود میں جان نہ ہونے کے برابر تھی۔ بخار پھر سے تیزی پکڑنے لگا تھا۔ عائشہ کو گاڑی میں بٹھاتے حسن نے فوراً ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی ہاسپٹل کے راستے پر ڈالی۔ 30 منٹ کا راستہ طے کرتے وہ ہاسپٹل کے باہر تھا۔ ماسک اپنے چہرے پر لگا کر سن گلاسز پہنتے حسن فوراً گاڑی سے باہر نکلتا عائشہ کی جانب آیا۔ بیبی گرل، چلو آ جاؤ میری جان۔ حسن نرمی سے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے اتارتے گویا ہوا۔ عائشہ حسن کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے نیچے اتری۔ صبح کے 7:15 بج رہے تھے، جس کی وجہ سے رش نہ ہونے کے برابر تھی۔ حسن نرمی سے عائشہ کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر کے روم کا پتہ کرواتے حسن عائشہ کو گود میں لیے ڈاکٹر کے روم کی جانب بڑھا۔ روم 2nd فلور پر تھا، اس وجہ سے حسن نے عائشہ کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ روم میں داخل ہوا تو اندر کوئی نہیں تھا۔ حسن کے ماتھے پر کئی بل پڑے تھے۔ ڈاکٹر کہاں ہے اور اب تک آئی کیوں نہیں؟ روم سے باہر فلور کی صفائی کرتی ہوئی خالہ کو دیکھ حسن غصے سے بولا، سر وہ 7:30 بجے تک آتی ہیں، آپ تھوڑا انتظار کریں۔ خالہ نرمی سے کہہ کر واپس اپنا کام کرنے لگی، جبکہ حسن مٹھیاں بھینچے تڑق سے دروازہ بند کرتا اندر کرسی پر عائشہ کے برابر جا کر بیٹھا۔ غصے سے اس کے اندر لاوا ابل رہا تھا۔ وہ میر حسن ملک شاہ تھا جو صرف انتظار کروانا جانتا تھا، انتظار کرتا نہیں تھا، مگر آج وہ 2 ٹکے کی ڈاکٹر اسے انتظار کروا رہی تھی۔ مگر حسن بیچارہ بھی کیا کرتا، وہ اپنی پہچان چھپا کر وہاں بیٹھا تھا۔ اگر وہ اپنا ماسک اور گلاسز ہٹا دیتا تو پورے ہاسپٹل کے ڈاکٹر اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے، پر وہ اپنی پہچان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ اپنی بیبی گرل کے ساتھ تھا، اس لیے وہ دنیا کی نظر میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ عائشہ نے تنگ ہو کر منہ پھلاتے حسن کو دیکھا۔ بس 10 منٹ ویٹ کر لو، پھر ڈاکٹر آ جائیں گے۔ حسن نرمی سے عائشہ کو اپنے ساتھ لگا کے اس کے بازو کے گرد اپنا مضبوط حصار باندھتے اس کے سر پر اپنے لب رکھے گویا ہوا۔ یہ 10 منٹ بھی حسن کو 10 صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ غصے سے اپنے مغرور ناک کی نتھیں پھلائے بیٹھا وہ مسلسل اپنے پیروں کو ہلا رہا تھا، جبکہ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ حسن کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ حسن نے گردن موڑتے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر 10 کلو کا میک اپ دیکھ حسن نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اس سالی نے میرے قیمتی 15 منٹ صرف اپنے کالے بوتھے پر چونا ملنے کے لیے ضائع کر دیے۔ ڈاکٹر کو گھور گھور کر دیکھتے ہوئے حسن دل میں بڑبڑایا، جبکہ بس نہیں چل رہا تھا ڈاکٹر کا میک اپ سے لدا چہرہ ہی بگاڑ ڈالے جو اس کے قیمتی 15 منٹ ضائع کر چکی تھی۔ دوسری طرف ڈاکٹر نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے نظر حسن کے چہرے پر ڈالی۔ چہرے پر ماسک اور سن گلاسز لگائے بیٹھا شخص ڈاکٹر کو کوئی نمونہ ہی لگا تھا۔ سر جھٹکتے ڈاکٹر اپنی کرسی پر بیٹھتے ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا۔ جی مسٹر فہد، تو بتائیے کیا کنڈیشنز ہیں آپ کی؟ ڈاکٹر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے ہاتھ ٹیبل پر رکھے حسن کو دیکھ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ تم 15 منٹ لیٹ ہو۔ حسن سینے پر دونوں بازو باندھے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ڈاکٹر کو دیکھ سنجیدگی سے گویا ہوا، جبکہ ڈاکٹر اپنے سوال کے برعکس جواب سنتے حیرت زدہ ہوتے حسن کو دیکھی۔ تو یہ کہ تمہیں اپنی ڈیوٹیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر آنے والا ہر پیشنٹ تمہارے باپ کا نوکر نہیں جو تمہارا انتظار کرے گا۔ آئندہ وقت آنے کی کوشش کرنا۔
وقت پر آنے کی کوشش کرنا۔ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھے ڈاکٹر کو دیکھ سنجیدگی سے بولا۔ چہرے پر ماسک اور سن گلاسز ہونے کی وجہ سے اس کا حسین چہرہ چھپا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے مٹھیاں بھینچتے دانت پر دانت جمائے حسن کو دیکھا۔ سنیے مسٹر، میں ڈاکٹر ہوں اور میں اچھے سے جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ برائے مہربانی میرا وقت ضائع کیے بغیر اپنی کنڈیشنز بتائیں۔ ڈاکٹر دانت پر دانت جمائے بہت تحمل سے بولی، ورنہ حسن کی باتیں تو اس کا دماغ گھما کر ہی رکھ گئی تھیں۔ دوسری جانب حسن کا حال بھی کچھ الگ نہ تھا۔ حسن غصے سے ڈاکٹر کا میک اپ سے لدہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا منہ ہی نوچ ڈالے، مگر اس وقت وہ ایک عام انسان کی طرح اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس لیے بغیر کوئی چوں چراں کیے ڈاکٹر کو اپنی کنڈیشنز بتانے لگا۔ چلیے آئیے، آپ کا ٹریٹمنٹ دوسرے کمرے میں ہوگا، ڈاکٹر عائشہ کو دیکھ کہتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ رکیے مسٹر فہد، آپ اندر نہیں آ سکتے، آپ یہیں پر انتظار کریں جب تک ٹریٹمنٹ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا۔ حسن کو بھی اپنے پیچھے آتا دیکھ ڈاکٹر حسن کو دیکھ سنجیدگی سے گویا ہوئی، پر میں شوہر ہوں اس کا۔ حسن دانت پر دانت جمائے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، آپ شوہر ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں یا کچھ بھی، آپ اندر نہیں آ سکتے کیونکہ ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر کو بھی پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسن نے مٹھیاں بھینچے کھا جانے والی نگاہوں سے ڈاکٹر کو گھورا، جبکہ عائشہ منہ کے زاویے بگاڑتی ان دونوں سے پہلے ہی تھیراپی روم کی جانب بڑھ گئی۔ ڈیش۔ حسن ڈاکٹر کو دیکھ اپنے سرخ ناک کی نتھے پھلائے مدھم آواز میں بڑبڑایا، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ پر ڈاکٹر جو تھیراپی روم کی جانب بڑھ رہی تھی پیچھے مڑتے کھا جانے والی نگاہوں سے حسن کو گھور کر دیکھی۔ ان دونوں کے جاتے ہی حسن ڈھہنے والے انداز میں کرسی پر بیٹھتا اپنا ماسک ہٹا کر گہری گہری سانسیں بھرنے لگا۔ ماتھے پر 12 بجے ہوئے تھے، جبکہ مغرور ناک کی پھولی ہوئی تھی۔ اسے انتظار سے سخت نفرت تھی، مگر انتظار ہی اس کے حصے میں آیا تھا۔ حسن بیٹھا بیٹھا شدید بور ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا غصہ بھی ڈاکٹر پر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تنگ آ کر حسن نے خان کو ہی کالز ملانا شروع کر دی۔ خان جو آسیہ بیگم کے کمرے میں الٹا پڑا گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ اس کا موبائل اپنے ہی کمرے میں پڑا بج بج کر بند ہو رہا تھا۔ حسن کو مزید تب چڑھی تھی، نہ جانے آج وہ اتنا چڑچڑا کیوں ہو رہا تھا، جبکہ حسن کا نیچر ایسا بالکل نہیں تھا۔ چڑچڑا اور ضدی پن تو خان کے مزاج کا حصہ تھا۔ منہ پھلا کر موبائل کو گھورتے حسن نے رضا، خرم اور پھر مرتضیٰ کو کالز ملانا شروع کر دی۔ ان دونوں نے بھی کال ریسیو نہیں کی تھی، جبکہ مرتضیٰ نے پہلے ہی بیل پہ کال ریسیو کر لی تھی۔ السلام علیکم ینگ ماسٹر۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو تم سب؟ کب سے کال کر رہا ہوں، کوئی نہیں اٹھا رہا۔ میں تو کام کے لیے نکلا ہوں، ان دونوں کا نہیں پتہ، گھر میں ہی ہوں گے۔ کیا بات ہے، خیریت؟ کوئی ضروری کام ہے آپ کو؟ نہیں، کوئی ضروری کام نہیں ہے، یہ بتاؤ خان کہاں ہے؟ گھر میں ہی سو رہا ہوگا، اور کہاں ہونا ہے اس نے۔ ٹھیک ہے، میں رکھتا ہوں، بائے۔ حسن نے منہ پھلاتے کال بند کی، جبکہ دوسری جانب مرتضیٰ موبائل کان سے ہٹا کر اسکرین کو ایک نظر دیکھتا کندھے اچکا کر آفس کی جانب بڑھ گیا۔ حسن نے نتھے پھلا کر اپنی کلائی پر پہنی گھڑی کی جانب دیکھا، پھر گہری سانس لیتا بیزاریت سے یہاں وہاں نظریں دوڑانے لگا۔ کچھ ہی پل گزرے تھے جب حسن کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ حسن نے اسکرین کی جانب دیکھا جہاں ای جی کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ حسن نے منہ پھلاتے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم ینگ ماسٹر، سوری آپ نے کال کی تھی، میں ابھی اٹھا ہوں۔ کوئی بات نہیں، کیا کر رہے ہو؟ باتھ روم میں ہوں، کارنامہ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، زور لگا کر کرو۔ جی ٹھیک ہے تو پھر کیری آن، میں رکھتا ہوں، بائے۔ اللہ حافظ ینگ ماسٹر، خیال رکھیے گا اپنا۔ بات کرتے ہوئے دونوں ہی بے حد سنجیدہ تھے، جبکہ بات سنجیدگی کی نہیں تھی۔ حسن نے کال بند کر کے موبائل اپنے ہاتھ میں گول گول گھماتے منہ پھلا کر گہری سانس خارج کی۔ اگلے ہی پل دوبارہ سے موبائل رنگ ہوئی تھی۔ اس بار اسکرین پر نظر دوڑائی تو چارم کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم ینگ ماسٹر، خیریت ہے؟ آپ صبح صبح کہاں چلے گئے؟ یہ تم سب باتھ روم میں ہی کیوں گھسے ہوئے ہو؟ رضا کی آدھی ادھوری بات سنتے حسن بھڑک کر بولا۔ شاید وہ برش کر رہا تھا، جس کے دوران وہ حسن سے بات بھی کر رہا تھا، اور برش کرتے ہوئے کون ٹھیک سے بات کر پاتا ہے؟ ہاں تو صبح کے وقت باتھ روم میں ہی ہوتے ہیں نا، اب اور کہاں جاؤں اس وقت؟ رضا برش کرتے کرتے رک کر منہ پھلائے گویا ہوا، جبکہ منہ میں جھاگ بھری ہوئی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، کرتے رہو کارنامے، مجھے کیوں کال کی ہے؟ ہاں تو آپ نے ہی تو صبح اتنی زیادہ کال کی تھی، ٹھیک سے سونے بھی نہیں دیا۔ رضا نے مزید منہ پھلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ فارغ کرو خود کو،
बड़बड़ पता نہیں کیا بولی جا رہے ہو، حسن تب کر کہتا۔ کال بند کر گیا، جبکہ رضا نے موبائل کان سے ہٹاتے اسکرین کو گھور کر دیکھا، پھر منہ پھلاتے واپس سے برش کرنے لگا۔ یا اللہ، ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ بھیجا ہے تو نے میری زندگی میں، پتہ نہیں مجھے ہی کیوں اتنا خوبصورت، عقل مند اور سمارٹ پیدا کیا۔ حسن منہ پھلائے، ناک سے ہوا نکال کر سر نفی میں جھٹکتا، پھر سے گھڑی کی جانب دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر عائشہ کو لیے تھیراپی روم سے باہر آئی تھی۔ حسن فوراً ماسک منہ پر چڑھاتا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ عائشہ مردہ قدم لیتی چلتے ہوئے کرسی پر ڈھانے کے ایسے انداز میں حسن کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ حسن نے بغور عائشہ کا پھولا سرخ چہرہ دیکھا۔ یوں لگا جیسے ہلکا سا چھونے سے ہی رونے لگ جائے گی۔ حسن کی دوسری کھا جانے والی نگاہ ڈاکٹر کے میک اپ سے لدے چہرے پر پڑی تھی، جو اکڑ دکھاتے اپنا کوٹ جھڑک کر کرسی پر بیٹھتی اب ان دونوں کی طرف متوجہ تھی۔ آپ جانتے ہیں آپ کی وائف پتہ ہے مجھے، ڈاکٹر ابھی بول ہی رہی تھی جب حسن اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتا، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ناک کے نتھے پھلائے سنجیدگی سے بولا۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیتے اپنا نچلا لب دانتوں میں دباتے اپنے غصے پر ضبط کیا۔ آپ کی وائف کی حالت بہت کرٹیکل ہے، اسپیشلی اس کنڈیشن میں، پتہ ہے مجھے۔ ہنوز وہی انداز۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لیتے اپنے ہاتھ میں پکڑے پین پر پکڑ مضبوط کی۔ سامنے بیٹھا انسان بے حد بدتمیز اور سرپیرا تھا، یہ بات تو ڈاکٹر جانتی تھی، مگر وہ خود ایک ڈاکٹر تھی جسے ہر طرح کے پیشنٹ کو ہینڈل کرنا پڑتا تھا، مگر یہاں پیشنٹ کی بجائے پیشنٹ کے ساتھ آنے والا شخص ہی سرپیرا تھا۔ دیکھیں مسٹر فہد، آپ کی وائف کو بہت کیئر اور اچھے ڈائٹ پلان کی۔ کچھ پل اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے بعد ڈاکٹر خاموش رہی۔ پھر گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کرتے گویا ہوئی، پتہ ہے مجھے۔ دیکھیں مسٹر فہد، آپ سمجھ نہیں رہے، اگر آپ کو سب کچھ ہی پتہ ہے تو پھر آپ یہاں پر آئے کس لیے ہیں؟ ڈاکٹر خود پر جتنا صبر کر سکتی تھی کر رہی تھی، مگر سامنے بیٹھا شخص ڈاکٹر کے صبر کو آزما رہا تھا، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے۔ حسن یوں ہی سینے پر ہاتھ باندھے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ڈاکٹر کو دیکھ ٹھنڈے لہجے میں بولا، جبکہ حسن کی بات پر ڈاکٹر کا غصہ ساتویں آسمان تک پہنچا تھا، یعنی کہ وہ یہاں بیٹھا کب سے اس کا دماغ خراب کر رہا تھا صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے۔ دیکھیے مسٹر فہد، آپ کب سے یہاں بیٹھے میرا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنی سو کالڈ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے۔ کیا آپ کی بیوی اور بچے کی صحت آپ کے لیے صرف فارمیلٹی ہے؟ دیکھو میک اپ کی دکان، میرا مطلب ڈاکٹر صاحبہ۔ ڈاکٹر نے مٹھیاں بھینچتے بھسم کر دینے والی نگاہوں سے حسن کو گھورا۔ تم پہلے ہی میرا بہت وقت برباد کر چکی ہو، اندر لے جا کر جو ٹریٹمنٹ تم نے میری بیوی کا کیا ہے اس کی رپورٹس نکال کر دو۔ ان جیسے جاہل اس معاشرے میں پلیں گے تو ان معصوم بچیوں کی تو یہی حالت ہوگی۔ بیچاری معصوم بچی پتہ نہیں کیسے جھیلتی ہوگی اس جاہل انسان کو۔ ڈاکٹر ایک پیڈ نکال کر اس پر کچھ لکھتے ہوئے دل میں بڑبڑائی، پھر ایک نظر عائشہ کے معصوم سے چہرے پر ڈالتے افسردگی سے دل میں سوچا۔ ڈاکٹر نے پیپر ایک سفید رنگ کی فائل میں ڈالتے حسن کی جانب فائل بڑھائی، اس میں تمام ڈیٹیلز موجود ہیں۔ بٹ ایز اے ڈاکٹر میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی وائف، چلو بیبی گرل، ڈاکٹر ابھی بول ہی رہی تھی جب حسن جیب سے پیسے نکال کر ٹیبل پر رکھتا، ٹیبل پر موجود فائل اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر کا منہ اسی انداز میں کھلا تھا جس انداز میں وہ حسن کو کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ مسکرا کر اپنا غصہ ضبط کرتے ڈاکٹر کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بے حد عجیب اور بے غیرت انسان ہے، ڈاکٹر منہ میں بڑبڑائی۔ عائشہ جو اٹھ کر حسن کے پیچھے جانے لگی تھی، ڈاکٹر کی بڑبڑاہٹ سنتے غصے سے مڑ کر ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے شاہ جی کو عجیب بولنے کی؟ عائشہ نے غصے سے پاگل ہوتے ٹیبل پر پڑا پین زور سے ڈاکٹر کے بازو پر دے مارا۔ ڈاکٹر گھبرا کر اپنے بازو پر ہاتھ رکھتی حیرت سے عائشہ کی جانب دیکھی۔ میرے شاہ جی کو عجیب بولنے کی ہمت کیسے کی؟ ٹیبل کے اوپر چڑھتے ڈاکٹر کے بال پیشانی سے پکڑ کر کھینچے۔ بیبی گرل چھوڑو اسے، حسن ہانک لگاتا تیزی سے عائشہ کی جانب بڑھا جو ٹیبل پر پڑا کیلنڈر اٹھائے اب ڈاکٹر کو مارنے ہی والی تھی۔ حسن نے فوراً اس کے ہاتھ سے کیلنڈر لے کر واپس رکھتے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچا، جبکہ خود قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ چھوڑیں مجھے، میں ان کو چھوڑوں گی نہیں، ان کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو عجیب بولنے کی؟ عائشہ زور و شور سے حسن کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی تگودود کرتی چیخی، جبکہ نظریں ڈاکٹر کی اڑی ہوئی رنگت پر ہی جمی تھیں جو حیرت زدہ سی کرسی پر جم کر بیٹھی ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیبی گرل، جسٹ ریلیکس،
اس کی مزاحمت رکتی نہ دیکھ حسن عائشہ کو گود میں اٹھائے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ڈاکٹر جو سانس روکے بیٹھی تھی ان دونوں کے جاتے ہی سانس خارج کی، اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے اپنے اجڑے ہوئے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے ٹھیک کیا، جن کا حشر وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی بھی کاٹ چکی تھی جسے وہ معصوم سمجھ رہی تھی۔ خود کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے ڈاکٹر نے یہاں وہاں دیکھا، نہ جانے آج سورج کہاں سے نکلا تھا، یا پھر ڈاکٹر کا دن ہی منحوس تھا جو صبح صبح ایسے لوگوں سے پالا پڑا۔ حسن عائشہ کو گود میں اٹھائے گاڑی کی طرف آیا۔ فرنٹ ڈور کھولتے عائشہ کو اپنے ساتھ ہی آگے اپنی گود میں بٹھایا۔ عائشہ نے غصے سے اپنا پھولا ہوا چہرہ لیے گردن موڑے حسن کو گھور کر دیکھا۔ حسن نے ماسک اور گلاسز ہٹا کر ڈیش بورڈ پر رکھی، پھر عائشہ کے معصوم مگر پھولے ہوئے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ شاہ جی، آپ مجھے وہاں سے کیوں لے کر آ گئے؟ میں نے اس کا منہ توڑ دینا تھا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے شاہ جی کو عجیب کہنے کی؟ ڈاکٹر کا سوچتے عائشہ کا غصہ پھر سے آسمانوں تک پہنچا تھا، جبکہ اس کو یوں غصہ کرتے دیکھ حسن کی ہنسی چھوٹی تھی۔ شاہ جی، عائشہ نے مزید منہ پھلاتے حسن کو گھور کر دیکھا۔ بس میرا بچہ، اس طرح غصہ نہیں کرتے، اس میں ڈاکٹر کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، حقیقت تو چھپائے نہیں چھپتی۔ حسن نے نرمی سے مسکرا کر کہتے عائشہ کے ماتھے کو چوما، جو منہ پھلائے سینے پر ہاتھ باندھ کر حسن کے سینے کے ساتھ پشت ٹکائے بیٹھ گئی، مگر جب حسن کی بات پر غور کیا، ایک جھٹکے سے گردن موڑتے حسن کو گھور کر دیکھا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا آپ بھی خود کو عجیب اور بدتمیز کہہ رہے ہیں؟ عائشہ غصے سے منہ پھلائے حسن کے سینے پر دھپ رسید کرتی اپنی چھوٹی سی سرخ ناک پھلائی بولی، نہیں میرا بچہ، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ حسن مسکراہٹ دباتا عائشہ کے گال اور ماتھے پر اپنے لب رکھتا، اسے اپنی گود میں صحیح سے بٹھا کر گاڑی سٹارٹ کرتا ہسپتال کے حدود سے باہر نکلتا چلا گیا۔ براق کے شہید ہونے کے بعد سے حسن اپنا ڈاکٹر خود ہی تھا۔ کون سا علاج تھا جو حسن نے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود تھا اور خان کا علاج خود ہی کیا کرتا تھا۔ عائشہ کو ڈاکٹر پر لانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ حسن جان سکے کہ بچہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ کوئی پروفیشنل نہیں تھا، انہیں بھی ڈاکٹر پر جانے کی ضرورت پڑتی تھی اور وہ جاتے بھی تھے، مگر جو کنڈیشن عائشہ کی تھی وہ حسن آرام سے ہینڈل کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے کس چیز کی ضرورت ہے اور کس طرح وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، اس لیے اسے فضول میں ڈاکٹر کی بک بک سننے کی اور فضول کی گولیاں لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ شاہ جی، کچھ ہی راستہ طے ہوا تھا جب عائشہ اپنا مومی ہاتھ حسن کے ہاتھ پر رکھے جو ڈرائیو کر رہا تھا، اپنا سر حسن کے سینے پر ٹکائے اپنی میٹھی آواز میں حسن سے مخاطب ہوئی۔ جی میرا بچہ، حسن ڈرائیو کرتے ہوئے ہی نظر روڈ پر جمائے عائشہ کے سر پر اپنے لب رکھتا محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا۔ شاہ جی، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ عائشہ اپنا چہرہ اوپر کو اٹھائے حسن کو دیکھ معصومیت سے بولی، نو میرا بچہ، ابھی میرے بیبی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب ٹھیک ہو جاؤ گی اس کے بعد کھائیں گے۔ حسن روڈ پر نظر جمائے مسکرا کر نرمی سے گویا ہوا، نہیں شاہ جی، مجھے آئس کریم کھانی ہے تو کھانی ہے، بس مجھے نہیں پتہ، مجھے آئس کریم کھانی ہے کھانی ہے کھانی ہے۔ عائشہ بھرائی ہوئی آواز میں اپنے پیروں اور ہاتھوں کو زور زور سے حسن کے پیروں اور ہاتھوں پر مارتی ضد کرتے ہوئے بولی، جبکہ پل میں خوبصورت آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر چکے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے میرا بچہ، کھلاتا ہوں، مگر صرف ایک سے زیادہ نہیں کھانی، اوکے۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے حسن کو دیکھ سر اس بات میں ہلاتی بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ حسن نے مسکراتے شدت سے عائشہ کے گال کو چوما، جو اب شرمیلی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے چمکتی آنکھوں سے راستے کو دیکھ رہی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ کا پارٹ 1۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ پارٹ بھی حسن اور عائشہ کا ہی ہے، جس میں ان دونوں کے ریئیکشنز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ویک میں ایک ہی ایپیسوڈ دوں گی، مگر اس کے 2 پارٹ ہوں گے، دونوں ہی 5,000 ورڈز کے ہوں گے، یعنی کہ ایک ایپیسوڈ 10,000 ورڈز کی ہوگی۔ خیر، وہ لوگ جن سے صبر نہیں ہو رہا اور وہ ناول میں آگے بھاگنا چاہتے ہیں، میں ان سے یہی کہوں گی کہ ناول کو اسکپ کریں اور تب ریڈ کریں جب اس کا PDF آ جائے گا۔ اور وہ لوگ جو بار بار یہ کامنٹ کر کے کہتے ہیں اس کے بعد اس کا سین دیں، اس کے بعد اس کا سین دیں، ہمیں یہ والا کپل دکھائیں، تو آئی ایم ریئلی سوری، ناول پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہے، کوئی بھی سین چینج نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایک سین بھی چینج کرنے سے پوری امیجینیشن خراب ہو سکتی ہے۔ اب آگے اور بھی بہت سے کپلز کی انٹری ہوگی اور ہر کپل کو برابر کا ٹائم دیا جائے گا، اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں اس کپل کا سین دکھائیں اور اس کپل کا سین دکھائیں۔ آخر میں آتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہمیشہ کی طرح حسن اور خان کے رشتے سے مسئلہ ہے۔ میں بس ان سے اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے دماغوں کا علاج کروائیں۔ ایک خوبصورت اور پاک رشتے کو ان لوگوں نے پتہ نہیں کس چیز کا نام دے دیا ہے۔ میں کسی کو بھی کسی بھی قسم کی ایکسپلینیشن نہیں دوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرے لکھنے کی وجہ کیا ہے۔ حسن اور خان کا رشتہ یوں ہی رہے گا
ان کے لپ کے سین بھی آئیں گے اور ان کی محبت اور جلن بھی یوں ہی رہے گی. جسے مسئلہ ہے وہ نہ ریڈ کرے. آخر میں ان لوگوں کی بات کروں گی جو اپنی سوچوں کو مجھ پر مسلط کرتے ہیں. آپ کو بیڈ کمنٹ کرنا ہے آپ کریں, آپ کو اچھا کمنٹ کرنا ہے آپ کریں, مگر برائے مہربانی اپنی سوچوں کو مجھ پر مسلط کر کے میرے ریڈرز کو غلط انفارمیشن نہ دیں. میں کوئی کورین لور نہیں ہوں اور نہ ہی میں بی ٹی ایس میں کوئی انٹرسٹ رکھتی ہوں, اور نہ ہی میں خان اور حسن کی دوستی میں بی ٹی ایس یا کورین کلچر کو پروموٹ کر رہی ہوں. آج کے بعد کسی بھی قسم کا بیڈ کامنٹ جس میں اس طرح کا فتویٰ یا پھر وہ لوگ جو اپنے مشورے پیش کر رہے ہوتے ہیں میں سمپل بغیر کچھ بھی کہے ان کی آئی ڈی بلاک کر دوں گی. نہ انہیں دوبارہ میرا ناول پڑھنا نصیب ہوگا اور نہ ان کو میرے ناول سے کوئی تکلیف ہوگی. اور میرے پیارے پیارے ریڈرز کہ میں بہت شکر گزار ہوں جو مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں. آپ سب کے پیارے پیارے کامنٹس میں ریڈ کرتی ہوں اور مجھے بہت موٹیویشن ملتا ہے. میری یہی کوشش رہے گی ہمیشہ کہ میں کبھی بھی کوئی ایسی غلطی نہ کروں جس سے آپ لوگ ہرٹ ہوں. خیر نیکسٹ پارٹ بھی اسی ویک میں آئے گا انشاءاللہ. دن ابھی نہیں بتا سکتی, اور آج کا وائس اوور بھی مجھے پتہ ہے کافی ٹھیک نہیں ہوا, نہ میں ایڈیٹنگ کر پائی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ جلدی چاہیے تھی, اور اگر میں اس کے لیے رکتی تو اور 2 دن لگ جاتے, اور پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کافی ٹائم لیٹ ہو جاتی ہے ایپیسوڈ. تو بس ایپیسوڈ پر اپنا ریویو لازمی دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور رائٹر کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.